اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو. ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا. آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں. ان کو کیا کہہ رہا ہے پاکستان؟ ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. افغانستان کو خارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. فتنہ الخارج کی سرحد پار تشکیل میں 70% افغانی شامل ہیں. ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا. آپریشن بنیان و مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی. ریاست طیبہ اور پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق اور مماثلت ہے. ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا. اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا. فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا. کہا جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبوحالی کا شکار ہوئی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعاون سمیت علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. گفتگو میں تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے قریبی اشتراک اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. لاہور میں بوندا باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ. طویل خوش سالی کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی بارش. بٹگرام، پشین، زیارت، مستونگ، یوب میں بادل کھل کر برسے. ہنگو، ٹانگ، چارسدہ، قلات میں ابر رحمت. چترال میں برفباری کے بعد ٹھنڈ پڑ گئی. چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز بارش. کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری. وادی نیلم اور لیپا کے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات. سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ. اسلام آباد میں موسم ابر آلود. بعض علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری. پنجاب میں بھکر، منکیرا، خوشاب میں موسلا دھار بارش. خنکی بڑھ گئی. کراچی میں دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر. 6 انٹرنیشنل پروازیں دیگر شہروں کی طرف منتقل کرنا پڑی. حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. لاہور میں دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی. لاہور میں بھی شدید دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول جزوی طور پر متاثر. بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں. موٹر وے بھی صبح کے وقت دھند کے باعث کئی مقامات سے بند رہی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سزا یافتہ مجرم ہیں. احتجاج کے ذریعے رہائی ممکن نہیں. عدالتوں سے رجوع کیا جائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. گورنر کے پی نے کہا کہ جہاں دہشت گرد ہوں وہاں کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ کے پی سے وادی تیرا سمیت صوبے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کی حمایت کا مطالبہ کر دیا. کہا امن سے سرمایہ کاری اور استحکام آئے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. بیرون ملک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا. مسافروں سے بھی بات چیت کی. کہا کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا. پیشہ ور بھیکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جمہوریہ موریشیس کے ہائی کمشنر ایچ ای مسٹر منسو کرمباکس کی ملاقات ہوئی.
بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود اور نمائشوں کے انعقاد کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماریشس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار۔ تعلقات، تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ سولر صارفین کے لیے بری خبر، نیٹ میٹرنگ پالیسی میں بڑی تبدیلی۔ نیپرا قوانین 2025 کے تحت 7 سالہ سولر معاہدے کی مدت میں 5 سال تک کم کر دی گئی۔ نیٹ بلنگ سسٹم متعارف، فی یونٹ تبادلہ 11 روپے کر دیا گیا۔ پہلے سولر صارفین کو 25 روپے 98 پیسے کا فائدہ پہنچتا تھا۔ آئندہ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ کے لیے لائسنس لازم قرار دے دیا گیا۔ وزارت توانائی اور نیپرا کی کئی ماہ کی مشاورت کے بعد نئی پالیسی نافذ کر دی گئی۔ پشاور میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کا بڑا فیصلہ، پولیس کے لیے جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی خریدنے کا اعلان۔ سنائپر رائفلز، 1250 خودکار ہتھیار، تھرمل بائنوکیولرز، ٹی آئی کیمرے، سرویلنس اور سرچنگ ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز، بم ڈسپوزل سوٹس، اسپاٹا کیمرے، 6000 بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس اور بختر بند گاڑیوں کی خریداری شامل۔ پولیس حکام کے مطابق فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اب کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں، یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا عوامی مسائل فوری حل کرنے کے عزم کا اظہار۔ کراچی سینٹر میں سڑک، مینا بازار، انڈر پاس اور شیریں جناح پارک کا افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے جھولا بھی جھولا، کہا قیادت جدت پسند اور شہریوں کے دکھ سکھ میں ساتھ ہے، اب دفتر سے براہ راست عوام کی خدمت ہوگی۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کی بیوی اور بیٹی قتل کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار ڈی ایس پی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے موقف اختیار کیا کہ یہ واقعہ تقریباً 3 ماہ پہلے پیش آیا۔ تمام وسائل بروئے کار لا کر کارروائی جاری ہے۔ ملزم سے مزید برآمدگی کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جائے۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ، شہر کا AQI 350 ریکارڈ، عالمی درجہ بندی میں لاہور کا دوسرا، کراچی کا 5واں نمبر۔ پنجاب میں بہاولپور سب سے زیادہ آلودہ شہر، AQI 421، جبکہ ملتان کا AQI 314 ریکارڈ۔ ماہرین کے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک، 10 افراد زخمی، حملہ آور موقع سے فرار۔ فائرنگ کا واقعہ بیکرز ڈیل ٹاؤن شپ کے علاقے میں پیش آیا۔ 12 مشتبہ افراد نے دکان کے باہر فائرنگ کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔